اب آپ کے سامنے صرف 5 منٹ کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت الشیخ محترم ڈاکٹر مسعود قاسم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہم سب یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد کوئی دنیاوی اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کا خالص مقصد رضائے الہی کا حصول، اللہ رب العالمین کے لیے مسجد کا قیام، اس کی توسیع، اس کی وسعت، اور یہ وہ مسکن اور یہ وہ جگہ ہے کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے جو گھر بنوایا ہے، وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ کے مقام پہ بنایا گیا وہ بھی مسجد ہی تھی۔ تو گویا کسی بھی معاشرے کی بنیاد یہ مسجد ہی ہوا کرتی ہے، اور یہ مسجد ہی امن اور سکون کا ذریعہ ہوتی ہے، یہ مسجد ہی معاشرت کا باعث ہوتی ہے، یہ مسجد ہی سماجی تعلقات کا باعث بنتی ہے، اور یہ مسجد ہی باہمی طور پر محبت، الفت اور یگانگت کا باعث بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے مسجد ہی کی بنیاد رکھی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد آج بھی مسلمانوں کے ہاں ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس میں جماعت سے نماز پڑھنے سے 1000 نماز کا ثواب بھی ہوتا ہے۔ یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ جس کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اور اس کی بنیاد کے لیے، توسیع کے لیے۔ آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس تیسری مرتبہ جب گئے ان کے گھر میں، تو اسماعیل علیہ السلام اس وقت تیر سیدھے کر رہے تھے، تیر اندازی کے لیے۔ تو ابراہیم کہنے لگے کہ یہ جو سامنے ٹیلا نظر آ رہا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے کہ ہم اللہ کا گھر یہاں پہ تعمیر کریں، تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور ہر طرح ہی آپ کا باپ ہونے کے ناطے ساتھ دوں گا۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر جس گھر کی بنیاد رکھی وہ گھر مسجد ہی تھی۔ تو گویا وہی بیت اللہ ہے، وہی مسجد ہے جو میرا بھی، آپ کا بھی، ہم سب کا قبلہ ہے، اور یہ وہی قبلہ ہے جس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی دنیا میں ہمیں کوئی اگر سکون چاہیے، اگر معاشرے میں امن چاہیے، تو انہی مساجد کو عزیز و آباد کرنا ہوگا۔ اور یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ یہ مساجد خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہیں، اسی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی کے آگے جھکا جاتا ہے۔ یہ مساجد جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے کیا جاتا ہے، اور جو شخص بھی اس میں رخنہ کسی بھی قسم کا ڈالتا ہے تو قرآن کہتا ہے من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مسجدوں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ شخص اس کام سے لوگوں کو روکے، مسجد کی توسیع ہونے سے، اللہ کا ذکر بلند ہونے سے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہونے سے، اس کا ذکر بلند ہونے سے، تو ہم سارے خوش قسمت اس اعتبار سے ہیں کہ ہم سارے لوگ آج اس مقصد کے لیے جمع ہوئے کہ جس مقصد کے لیے ڈیوٹی حضرت ابراہیم کی لگی، حضرت اسماعیل کی لگی،
اور میرے اور آپ کے ہادی اور رہبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لگی اسی مقصد کو زندہ کرنے کے لیے آج جامع مسجد الرحمن کی بنیاد رکھنے کے لیے توسیع کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کریم میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی اس حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ فضیلت الشیخ مولانا عبدالشکور کاظم صاحب، فضیلت الشیخ مولانا مفتی محمد افضل صاحب اور ان کے دیگر جو معاونین ہیں، اللہ کریم ان سب کی زندگیوں میں، ان کی جہود میں، ان کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔